نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ حجرات کے متعلق دو باتیں تمہیدی طور پر ہم جو ہے وہ کر چکے تھے۔ اس میں سے ایک تمہیدی بات تو یہ تھی کہ مصحف میں کس مقام پر یہ صورت واقع ہے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مصحف میں جس مقام پر یہ واقع ہے اس میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے معنوی گروپ ہیں، اس معنوی گروپ میں مکی صورتوں کا جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کس طرح سورہ زمر میں کا مضمون آ جاتا ہے کہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرو، پھر سورہ مومن آ جاتی ہے کہ پکار کو اس کے لیے خالص کرو، پھر سورہ حامیم السجدہ کا مضمون آ جاتا ہے کہ اس پکار کو معاشرے میں بھی پھیلاؤ، اور پھر سورہ شورا کا مضمون آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ پکار اب پکار نہ رہے بلکہ عمل میں بھی آ جائے، اور تمہاری اجتماعی اور انفرادی زندگی کا یہ تضاد جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مدنی صورتوں کا جو یہ تین صورتوں کا مدنی صورتوں کا اکٹھ ہے وہ آیا ہے سورہ قتال، یا جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں۔ وہ پہلی صورت آئی کہ جس میں قتال کا حکم دے دیا گیا کہ تمہاری یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اور یہ بغیر ٹکراؤ کے ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا ٹکراؤ تو تمہیں آج سے 13 برس پہلے سے تم اپنا ٹکراؤ شروع کر چکے۔ ایک ٹکراؤ تھا تمہارے اپنے نفس کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اب یہ ریاستی سطح پر ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فتح کہ جس میں وہ جنگ آ کر رکی ہے، وہ وقفہ ہوا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، جس کی میں نے 3 ڈائمنشنز بیان کی تھیں کہ سیاسی طور پر بھی آپ کو چونکہ تسلیم کر لیا گیا، نمبر 2 مشرکین سے معاہدہ کرنے کے بعد آپ یہودیوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے، اور تیسرے آپ نے اپنی بین الاقوامی طرف جو ہے وہ دعوت کا آغاز کیا۔ یہ 3 چیزیں رہی ہیں، اور اسی پہ میں نے کہا تھا کہ تبلیغ کے لیے بھی اقتدار اور حکومت کتنی ضروری ہے کہ جوں یہ چیز بڑی ہے آپ کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے، اس تیزی سے لوگ جو ہے وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوئے ہیں۔ یعنی صلح حدیبیہ میں نے کہا 1400-1500 آدمی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، فتح مکہ میں 10,000، اس سے اگلے سال سن 9 میں 30,000، اور سن 10 میں 1,25,000-30,000۔ تو اس رفتار سے بڑھا ہے، جبکہ پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں تو شاید 1400-1500۔ تو یہ بھی ایک ذرا اس انداز سے بھی توازن سامنے آتا ہے۔ تو اب ضروری تھا کہ اقتدار آپ کے حوالے کیا جا رہا تھا، تو اس اقتدار کے ریاستی سطح پر کچھ اصول آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیے جائیں، اور ان اصولوں کے متعلق میں نے کہا تھا کہ قرآن حکیم نے چونکہ اس ضمن میں معاشرے نے ابھی ارتقاء کرنا تھا تو پرنسپل دیے، اللہ تعالیٰ نے وہاں باؤنڈ نہیں کیا اس میں، یعنی کہ ان اصولوں کے تحت جو بھی آپ کو نظام صحیح لگے وہ کر لیں، اس کی ہم تشریح دیکھیں گے۔ تو آج کوئی شخص کہے کہ ہم وہ 1000 سال یا 700 سال پہلے والا نظام لے کر آئیں گے، باؤنڈ کریں گے، تو یہ بات اتنی درست نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے ایک چیز کو باؤنڈ نہیں کیا تو کون ہے جو کر سکتا ہے پھر اس چیز کو باؤنڈ؟ اللہ نے وہ راستے کھلے رکھے، اوپن رکھے۔ دوسرا جو ہماری گفتگو تھی، تمہیدی پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے جو دروس کا سلسلہ ہے
اس میں یہ کس مقام پر ہے؟ تو وہ آپ سب کو بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو چکی ہے کہ عمل صالح، اور عمل صالح میں بھی میں نے کہا تھا کہ عمل صالح میں بھی آپ جو ہے وہ لاتے رہیں ایک فرد کا عمل صالح، اسی طرح ایک خاندان کا عمل صالح، ایک معاشرے کا عمل صالح، اور اب ایک ریاست کی سطح پر عمل صالح۔ یہی وجہ ہے کہ جب ریاست کی سطح پر عمل صالح کی بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ بیسک چیزیں نہیں آئی ہیں، بلکہ ریاستی درجے میں جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں۔ جہاں تک اس صورت کے تعارف کا تعلق ہے، اب اگر اس کی طرف آئیں تو وہ ہو جائے گا کہ 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں اور 18 آیات، اور 6 کا اگر گروپ آپ بنا لیں تو تقریباً 3 حصے ہیں اس کی گفتگو کے۔ پہلا حصہ ہے کہ 2 بنیادیں ہیں، ایک قانونی بنیاد ہے اور ایک جذباتی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزیں دی ہیں، ایک دل اور ایک دماغ۔ تو ایک بنیاد کا تعلق تو عقل اور منطق سے ہے۔ اچھا، بعض لوگ عقل کے بڑے مخالف ہو جاتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں کہ عقل بھی اللہ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی پر اتنا اعتماد کیا ہے کہ میں نے جو اسے اصول دیے ہیں ان اصولوں پر یہ صحیح نظام استوار کر لے گا۔ یہ اس کا کرم اور شکر ہے۔ تو عقل بھی کو ہماری اپنی نہیں ہے، یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے شے، اور اس سے جذبات کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری قانونی بحث ہو جائے گی۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ محض عقل اور منطق کی بنیاد پر جو چیزیں طے ہوں گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے اندر محض عقل نہیں ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہیں، دل بھی ہے۔ تو ایک اس کی جو ثقافتی ہم آہنگی ہے، کلچرل بنیاد ہے، اس کے لیے ایک جذبہ جو ہے اور ایک بنیاد جو ہے وہ فراہم کی ہے قرآن نے، کہ جذباتی طور پر یہ قوم، یہ امت کیسے جو ہے وہ ایک ستون سے، ایک پلر سے وابستہ ہوگی۔ بلکہ اس سلسلے میں اگر آپ کو کہوں کہ آج ہمیں شاید کلچر یا ثقافت کی بات بھی بڑی عجیب لگے، اور خاص کر دینی مزاج کے آدمی کو تو اور عجیب لگتی ہے۔ یہ بات جان لیں کہ مجھے اس کی چرچل کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جنگ عظیم میں جب پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ہمیں کلچرل بجٹ جو ہے وہ کم کر دینا چاہیے، جنگی اخراجات بڑے زیادہ ہو گئے ہیں اور کلچرل بجٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہو تاکہ ہم باقی چیزیں پوری کر سکیں، تو چرچل نے اٹھ کر یہ تقریر کی کہ اگر ہم نے کلچر ہی کو ختم کرنا ہے تو پھر جنگ کس لیے؟ جب ہم نے تہذیب و تمدن اور اپنے کلچر کی سیفٹی نہیں کرنی تو یہ جنگ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ تو آپ لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ جنگی اخراجات ہو رہے ہیں، تو جنگ کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پر جو اس نے گفتگو کی کہ ہمارا اصل مسئلہ تو ہے ہی کلچر اور تہذیب کا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ ختم ہو اور وہ دنیا میں رائج ہو، اور اس کے بجٹ کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کم کرے۔ تو وہ قومیں جو آزاد ہیں، زندہ ہیں، وہ جانتی ہیں اس کی کلچر کی اور تہذیب کی اور ثقافت کی جو اصل بنیادیں کیا ہیں۔ اس کے لیے پھر جو ہے قرآن حکیم نے یہاں بنیاد بتائی، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری بنیاد جو جذباتی بنیاد ہے اس قوم کو جوڑنے والی، امت کو جوڑنے والی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ 2 بنیادیں، ایک قانونی بنیاد اور ایک جذباتی بنیاد، ان دونوں کے کیا اصول ہیں اور کیا طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد اہم ترین مضمون آئے گا کہ اس امت میں رخنوں کا سد باب وہ کیسے ہو، افواہوں کی روک تھام، غلط چیزوں کی۔ یہ ایک سٹیٹ کے اندر اس کے جو ادارے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کس انداز سے ایک حکمران کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کے بارے میں جو ہے وہ پبلک کے بارے میں خبردار رہے، چیزوں کو دیکھے۔ اور درمیان میں ایک آیت کا وقفہ ہے اور پھر انٹرلاکنگ ہے۔ پھر اس کے بعد 6 وہ باتیں آئی ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن وہ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں دلوں کو پھاڑتی ہیں، امت کے ٹکڑے کرتی ہیں۔ ان باتوں سے کیسے پرہیز کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد درمیان میں یہ آیت آئی کہ اگر 2 اہل ایمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو کسی ایک کو کافر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ایمان پر ہوتے ہوئے بھی لڑ سکتے ہیں خلوص و اخلاص سے۔ تو یہ فتویٰ ایک کو لازمی دائرہ اسلام سے نکالنا اور ایک کو جو ہے وہ اسلام میں رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد بتائی، اور تیسرے حصے میں جا کر 2 باتیں پھر اور آئی، اور تیسرے حصے میں یہ بات آئی کہ چونکہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہوگی تو اس کا دوسری دنیا کی قوموں سے کیا تعلق ہوگا،
کس بنیاد پر یہ ڈیل کریں گے باقی دنیا کی قوموں سے، یعنی جسے میں آج کے انداز میں کہوں تو خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہوں گے۔ اب یہ ریاستی سطح کے عملے سالے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح پھر اہم ترین بات آ جائے گی کہ اس اسلامی ریاست کا شہری کون ہوگا، لہٰذا اس کی شہریت کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ویریفائیبل ہو، کسی ایسی چیز کے اوپر ہم اس کی بنیاد نہیں رکھ سکتے کہ جو ویریفائیبل نہ ہو، لہٰذا وہاں یہ بات وضاحت کر دی گئی کہ اسلامی شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہوگا بلکہ اسلام ہوگا۔ تو یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ موٹے موٹے مضمون اس صورت کے آئے ہیں۔ اب جہاں تک ہماری گفتگو تمیدی پہنچی تھی تو اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ پہلی بنیادی بات جو یہاں کہی گئی ہے، بلکہ اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے کو بھی سمجھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ یہ امت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور امت میں پکے مسلمان، کچے مسلمان، ضعیف مسلمان، کمزور مسلمان، منافق سارے شامل ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے کہ اس میں یہ سارے آئیں گے۔ البتہ قرآن حکیم کے روئے سخن سے معلوم ہوگا کہ یہاں گفتگو صادق الایمان لوگوں سے ہو رہی ہے یا کمزور لوگوں سے یا منافقین سے ہو رہی ہے، لیکن کہا سب کو یا ایھا الذین آمنوا جائے گا، یہ بطور امت صیغہ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، یعنی 2/3 قرآن، یعنی اگر میں کہوں تو تقریباً 20 پارے مکہ میں نازل ہوئے لیکن یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا۔ وہاں زیادہ سے زیادہ خطاب جو ہے وہ کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی وساطت سے ساری امت سے، یا بہت کہیں ضرورت پڑی ہے تو قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یا کہہ دیجئے اے نبی میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ تب آیا ہے جب امت بنی ہے، اور امت بنی ہے تب کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا اور پرانی امت کو وہاں سے کیا کریں کہ فائر کیا گیا، جسے آج کے دور میں کہتے ہیں ہائر اور فائر، کہ پرانی امت کو معزول کیا گیا، جب تک وہ پرانی امت موجود تھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا۔ جب اس کو معزول کیا ہے اور 10 رکوع پورے آئے ہیں اس کی معزولی پر سورہ بقرہ میں، اس کے بعد تحویل قبلہ، گویا کہ وہ سمبل تھا، کارونیشن تھی اس نئی امت کی، اور جب یہ نئی امت بنی ہے تو اب اس کے بعد اس کو یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا۔ اچھا، اس صورت میں خصوصی طور پر یہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ اس اعتبار سے یہ صورت بڑی منفرد ہے کہ بار بار آیا، تقریباً 5 مرتبہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، لا تقدموا لا تقدموا دونوں قرات موجود ہیں۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ یہ جو حفظ کی قرات ہے لا تقدموا، تو یہ فعل متعدی ہے، اور لا تقدموا یعنی مت بڑھاؤ، تو اب وہ آ جائے گا کہ کس کو بڑھاؤ، مفعول جو ہے وہ کیا ہے، معذوف ہے، کہاں ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور لا تقدموا کے معنی ہو جائیں گے کہ خود مت بڑھو، اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہو جائے گی۔ البتہ امام رازی نے لکھا ہے کہ اپنے مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لا تقدموا مت بڑھاؤ، کس کو بڑھاؤ؟ انہوں نے کہا کہ امر یا فعل، امرن او فعل، کہ یا اپنے حکم کو یا اپنے عمل کو آگے مت بڑھاؤ، یا انفسکم اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو آگے مت بڑھاؤ، یہ آ جائے گا۔ اور لا تقدموا خود آگے مت بڑھو، تو دونوں باتیں آ گئیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ بڑھاؤ اور نہ آگے بڑھاؤ، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے، یعنی اپنی رائے، اپنا عمل، اپنی سوچ، خود اپنے آپ کو مت سمجھو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ ظاہر بات ہے کہ ہم نے مانا کہ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی،
حاکم کون ہے؟ اللہ۔ یہ جب آپ نے بات مان لی تو باقی جھگڑے ختم۔ سارا مسئلہ دنیا میں اس کا ہوتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے، تو یہاں یہ بات طے کر دی گئی کہ نہیں، حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب حاکمیت جب اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کو اس دنیا میں کیسے ایکسرسائز کرتا رہا ہے، اور اب کیسے ہوگی؟ اب یہ اہم ترین سوال آ گیا۔ اللہ حاکم تو ہے، لیکن دنیا میں اس کی حاکمیت کیسے چلے گی، کیسے ایکسرسائز کی جائے گی؟ تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ حاکمیت، یہ نیابت دے دی انسان کو، لیکن یہ حاکمیت پہلے شخصی تھی، یہ نیابت بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ شخصی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نیابت شخصی طور پر دی، لیکن جب نبوت ختم ہو گئی تو نیابت بھی شخصی ختم ہو گئی۔ یعنی اگر دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام ذاتی طور پر کیا تھے؟ اللہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیفہ۔ تو کیا آج بھی جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا یا مسلمانوں کا ہوگا؟ یہ کروشل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھا۔ ہوا دنیا میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت، یہ نیابت بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو دے دی۔ اب پوری امت اس منصب پر فائز ہے۔ اب وہ ساری حدیثیں دوسری جوڑ لیں جس کا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ امت بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے یا اس انبیاء کے کام پر معمور ہے، تو وہ ساری بات اس جگہ پر بھی آئے گی کہ یہ امت مجموعی طور پر پھر اس مقام پر فائز کر دی گئی۔ اب یہ امت اپنے میں سے نہ وہ اختیار کسی ایک آدمی کو دے کر چن کر تو خلیفہ بناتی ہے، تو گویا اب جو خلیفہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خلیفۃ المسلمین ہوگا، خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری تاریخ میں بڑی غلط فہمیاں رہی ہیں اور کچھ لوگوں نے اس چیز کے دعوے بھی کیے۔ اچھا، یہی بات سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کیا بات اختیار کی؟ خلیفۃ الرسول، خلیفۃ رسول اللہ۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں کون ہوں، اللہ کا ہوں یا مسلمانوں کا ہوں، کیونکہ انہیں کون منتخب کر کے گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، یہ سمجھ لیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر اصطلاح استعمال ہوئی خلیفۃ المسلمین۔ تو اب دنیا میں جو بھی خلیفہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ خلیفۃ المسلمین۔ اب ذرا اس کے سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں دنیا میں دوسری سائیڈ پر کیا چل رہا تھا۔ دوسری سائیڈ پر یہ خلافت یا نیابت کے مقابلے میں حاکمیت تھی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگوں نے سمجھا نہیں حاکم ہم ہیں، تو وہ حاکمیت بھی شخصی تھی۔ اگر خلافت شخصی تھی تو دنیا میں حاکمیت بھی شخصی تھی۔ فرعون اپنی ذات میں حاکم تھا نا، نمرود اپنی ذات میں حاکم، تو حاکمیت بھی شخصی چلی آ رہی تھی، ایک فرد جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح سیزر۔ اب وہ جو بات آئی ہے انقلاب فرانس کے بعد تو وہاں سے کیا ہوا؟ وہ حاکمیت ایک شخص سے نکل کر ٹرانسفر ہو گئی عوام میں۔ تو لہذا موجودہ دور میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کس کی حکومت ہے؟ عوامی حاکمیت ہے۔ تو ادھر خلافت کے مقابلے میں پھر یہ عوامی حاکمیت آئی۔ اب ان دونوں چیزوں کو ذرا پیرالل جو ہے وہ سمجھیں گے تو پھر بات آئے گی کہ جو ہی دنیا میں نبوت کا خاتمہ ہوا اور خلافت جو ہے وہ ایک اعتبار سے عوامی ہوئی، یعنی امت مسلمہ کے اندر، امت مسلمہ سے باہر نہیں ہے، اس کی وجہ میں بیان کروں، تو ادھر دوسری طرف حاکمیت بھی عوام کے اندر آ گئی، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور دیا انسانی حقوق کا، اور انسانوں کے اندر جب وہ چیز آئی ہے تو اب شیطان کو حاکمیت بھی ایک فرد سے لے کر پبلک میں ٹرانسفر کرنی پڑی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اب یہ چل نہیں سکتا معاملہ،
جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اب اس کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو یہ حاکمیت عوام کو دینی پڑے گی۔ تو یہ ایک فرق رہا ہے۔ اچھا، اس میں بلکہ اگر میں دونوں کو ہی حاکم کہوں تو اس حاکمیت میں فرق آ جائے گا۔ ایک وہ حاکم جو خود سے آ جائے، یا ایک نیابت والا معاملہ خلیفہ خود سے آ جائے یا حاکم آ جائے، زبردستی آ جائے، تو امن و امان کے لیے تو اسے گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی خلیفہ نہیں ہوگا، حقیقی حکمران نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کو اس انداز سے بھی سمجھ لیں کہ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست تو ویسے بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن جدید ٹرمینالوجی میں ریاست کی کچھ شرائط ہے، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایک علاقہ ہو، ٹیریٹری ہو، کوئی ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہو کسی ریاست کی، پھر اس کے اندر ایک قوم ہو جو خود مختار اور منظم بھی ہو، ایک قوم خود مختار اور منظم بھی ہو، وہ ریاست ہوگی۔ منظم سے کیا مراد ہے؟ جس کے اندر انتظامی ڈھانچہ ہو، یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ تھانے دار ہے، ایس ایچ او ہے۔ منظم سے مراد یہ ہو، یعنی اس کا ایک انتظام ہو، اس انداز میں چلے۔ تو بہرحال ریاست آج کے معنوں میں جو عام مفہوم میں سمجھی جاتی ہے، ریاست کی ڈیفینیشن وہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ریاست ہے۔ جیسے ہم کہیں سعودیہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی ریاست ہے۔ ایران ہے، کویت ہے، قطر ہے، وغیرہ وغیرہ، سوڈان ہے، مصر ہے، کہلاتی۔ لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ اصل میں حقیقی ریاست وہ ہے کہ جس میں حاکمیت کس کی تسلیم کر لی گئی ہو؟ اللہ کی، وہ ہے اسلامی ریاست۔ محض وہاں مسلمانوں کے رہنے سے وہ اسلامی ریاست نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے اندر وہ اسلامی طور پر یہ تسلیم نہ کر لیا گیا ہو کہ وہاں حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ بہرحال یہ دو باتیں اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فقہائے اسلام نے متغلب کی حکومت کو بھی مجبوری میں جائز قرار دیا ہے۔ وہ خالی وہ کیا کہتے ہیں، وہ پیرزادہ جو تھے ہمارے اور ایس ایم ظفر صاحب، اور انہوں نے خالی نہیں وہ ضرورت کے تحت نکالا، بلکہ وہ شروع اسلام سے بھی یہ فقہا بھی اس ضرورت کو نکالتے رہے کہ اگر کوئی زبردستی بھی بن جائے تو فتنے فساد کی بجائے امن و امان کی خاطر اسے برداشت کر لیا جائے، لیکن یہ سمجھا جائے کہ وہ حقیقی اعتبار سے کبھی بھی حکمران نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ جو حکمران ہے یا جو خلیفہ ہے، اس کو ایک اور انداز سے میں سمجھا لوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، نماز میں آپ ایک شخص کو امام منتخب کر کے آگے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہم سب کا امام ہے اور ہم سب سارے کیا کریں گے؟ اس کی اقتداء کریں گے، پیروی کریں گے، لیکن کس انداز میں؟ اس کے حکم کے تحت اس کی پیروی کریں گے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے فجر کی 3 رکعتیں پڑھانی ہیں تو پھر کوئی اسے مصلی پر رہنے دے گا؟ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، یا کہے کہ رکوع نہیں ہے۔ ہاں، غلطی سے کوئی بھول چوک ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ نے ایک اپنا امام منتخب کیا اور آگے کھڑا کیا تو وہ کیا ہے؟ آپ نے اتفاق رائے سے کیا ہے۔ اسی طرح اتفاق رائے سے آپ نے اپنا حکمران چنا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ حاکم بن گیا، بلکہ وہ بھی حکومت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے دائرے کے اندر۔ اب آگے آئیے، جہاں تک تو معاملہ ہے قرآن و سنت کا، یہاں وہ بات آ جائے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے تحت بھی آ جائے گی جو مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھوڑا 100 گز کی رسی سے باندھ دیا جائے تو اب وہ 100 گز کی رسی سے کیا ہوگا؟ ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا۔ اب گھوڑا چاہے
50वें गज पे चढ़े, चाहे 10वें पे चढ़े, चाहे 100 पे चढ़े, लेकिन 101 पे नहीं जा सकता। इसके अंदर अंदर रहते हुए हुजूर ने फरमाया ये है मिसाल कि ये जो कुरान और सुन्नत का दायरा है, इसके अंदर रहते रहते वो जहाँ से मर्जी पिक एंड चूज़ कर ले अपनी चीज़ों को, मामलात को। अब वो करनी कैसे है पिक एंड चूज़, वो दूसरी बात है। अब अगर उसे ये बताएं कि कुरान और सुन्नत अगर किसी मसले में खामोश है, अब वो क्या करे? यानी एक बात ना कुरान में है और ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, तो अब वो क्या करे? कैसे बात करे? कहाँ से मशवरा करे? किस तरह चीज़ों को अपनाए और ले? आज के जदीद दौर में उसका मामला होकर क्या रहेगा? इस हवाले से मैं चाहूँगा कि सूरह निसा की इस बात को जो है रोशनी डालते हुए इस पर, वो सूरह निसा जो है वो रोशनी डालती है। वो चंद आयात भी हम ज़रा सामने रख लेते हैं, चंद बल्कि 2-3 ही हैं। और मौजूदा सियासी निज़ाम के हवाले से बड़ी अहम है। उसमें फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरुकुम, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है इस बात का, अन तुअद्दुल अमानात इला आलिहा, कि अमानतें उनके अहल लोगों के सुपुर्द करो। अच्छा, यहाँ अमानतें 2 तरह की होती हैं। एक अमानत तो वो है, मैंने आपने मुझे पैसे दिए, रखवाए, तो ज़ाहिर है मैं आप ही को दूंगा ना जिसके पैसे, वो किसी दूसरे को तो नहीं दे सकता। अगर दूसरे को दिए तो यही क्या है? बददयांती है। और एक अमानत है जिम्मेदारी की। और अब आए उस अमानत की तरफ कि एक अल्लाह ताला ने आपको अपनी नियाबत की जिम्मेदारी दी है। अब ये अमानत है बड़ी। अब अगर आप उसमें गलत आदमी चूज करते हैं तो गोया के बददयांती के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये अब कि इला आलिहा, आप ये देखें कि मैं जिसको चुन रहा हूं वो उस जिम्मेदारी का अहल है या नहीं है। उस जिम्मेदारी का अहल होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि वो चीज़ें जो वेरीफाइएबल नहीं है, हम ज़्यादातर उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं और रखते हैं बातें। मिसाल के तौर पर आप एक अपनी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर रखें तो देखेंगे ना वो गाड़ी भी चला लेता है या नहीं, या आप कहें ये रोज़ा भी रोज़ रखता है, नमाज भी 5 वक्ता मस्जिद में पढ़ता है, लेकिन अगर गाड़ी सही नहीं चलाता तो खुद भी मरेगा और आपको भी कहीं ना कहीं बजा देगा। जिंदगी तो खैर जितनी होगी हो सकता है सारी जिंदगी बेड पर ही गुजर जाए। तो वो अहल आदमी, आप ये देखें कि कौन आदमी है उस मनसब के लिए अहल, किसके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि ये कानून साजी कर सकेगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहता है। और उनके ऊपर जब आपने जिम्मेदारी दे दी तो दूसरा प्रोसेस क्या है कि वो अहल लोगों को जिम्मेदारियों पर लगाए। कहीं जिसको अपने पार्टी के मफादात को और चीज़ों को ना देखें, बल्कि उस मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में वो जिम्मेदारियाँ तकवीज़ करते जाए नीचे। और जो नीचे जिस अंदाज से है वो इंतज़ामिया, बल्कि वो तो मैंने रियासत के कुछ शराइत बताई है। एक रियासत के इदारे क्या हैं, वो तीनों इदारे यहाँ डिस्कस हो जाते हैं। पिलर्स क्या है उसके, जदीद रियासत के पिलर्स क्या है। बल्कि ये जदीद रियासत जो है ये भी आज इसका तसव्वुर मुमकिन हुआ है, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रियासतें तो वजूद में आ गई थी, लेकिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि उस वक्त तक रियासतों की ये कैफियत नहीं थी, ये बंधन नहीं थी। बल्कि बहुत बाद तक रियासत और हुकूमत 2 अलग चीज़ें नहीं थी, बल्कि खलीफा या हुक्मरान ही रियासत थी। अगर कोई आदमी किसी खलीफा के ख़िलाफ़ या हुक्मरान के ख़िलाफ़ बात करता था तो वो क्या गिनी जाती थी? रियासत के ख़िलाफ़ बगावत गिनी जाती थी और वाजिबुल कत्ल करार पाता था वो आदमी कि इसने बगावत कर दी।
جبکہ آج کے جدید دور میں کیا ہو چکا ہے، نوع انسانی نے جو ٹکریں کھائی ہیں اور سیکھا ہے، اور آج کے جدید دور میں کیا ہو گیا کہ ریاست علیحدہ شے ہے اور حکومت علیحدہ شے ہے۔ وہ تقدس جو ریاست کو حاصل ہے وہ اس وقت ایک شخص کو بھی حاصل تھا، آج اس شخص کو وہ تقدس حاصل نہیں رہا، آج ریاست کو وہ تقدس حاصل ہے۔ آج حکومت تبدیل کرنا انسانوں کا کیا بن گیا ہے، حقوق، بنیادی حقوق میں سے آ گیا ہے کہ آپ حکومت تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو ممکن نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے جدید ریاست کے جو پلر ہیں وہ تین ہیں، ایک گویا کہ انتظامیہ، ایک مقننہ اور ایک عدلیہ، جوڈیشری۔ یہ ریاست کے تین اصول، کہتے ہیں کہ وہ چوتھا بھی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحافت۔ تو یہاں امانت کے اعتبار سے آ گئی بات کہ ایک لوگوں کو کہا گیا کہ وہ امانت اپنے اہل آدمی کے سپرد کرے، اور جن کو امانت دی گئی ہے اب وہ ان کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ نیچے اہل لوگوں کو لگائیں، ورنہ بددیانتی کر رہے ہیں۔ اور کس امانت میں بددیانتی کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، اللہ کی طرف سے جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جتنا بھی دیا گیا ہے، یہ اس کی بددیانتی ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے مابین جو ہے وہ فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یہ معاملہ ہو۔ یہ عدل جو ہے یہ اتنی ضروری شے ہے اور صحیح شے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عدل پر مبنی حکومت ایک کافر کی بھی چل سکتی ہے، وہ بھی اللہ کو قابل قبول ہے، عدل پر حکومت ہو۔ اور ایک مومن کی حکومت بھی جو عدل پر نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ اور یہ نظام عدل اگر قائم ہو جائے تو لوگ چاہے ذاتی طور پر مسلمان ہوں یا نہ ہوں اس نظام عدل کو قبول کر لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل دیا۔ یہ اتنی بڑی بات ہوگی، اتنا بڑا دھماکہ ہوگا دنیا۔ بہرحال اس عدلیہ کو اور اس کو ساتھ میں ابھی تینوں کو جوڑوں گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا یہ اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے اگر یہ بات سمجھو تو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، منکم تم میں سے۔ یہاں منکم سے ایک بات تو واضح ہو گئی، جو تم میں سے نہیں ہے وہ اولی الامر جائز، اولی الامر نہیں ہے، اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ زبردستی کی تو ہوگی، انگریز آ گیا کی ہے نا سب نے، اب کیا مسئلہ ہے، آ گیا اب وہ کرنی پڑے گی، لیکن وہ جائز اطاعت نہیں ہوگی۔ اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر۔ اچھا یہاں ایک اور اسلوب دیکھ لیں کہ یہاں یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آیت کو ذرا غور سے پھر پڑھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ دو دفعہ اطیعوا کیوں آیا ہے؟ یا تو ایک دفعہ آتا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، یا یہ یوں ہوتا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یا ایک دفعہ ہوتا یا تینوں کے ساتھ ہوتا۔ تو یہاں سے مراد سمجھ لیں کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جو اطاعت مطلق ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس میں کوئی چون چرا کی گنجائش نہیں، وہ کرنی ہے۔ اولی الامر کی اطاعت تب کی جائے گی کہ جب اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ اب یہ اولی الامر وجود میں کیسے آئیں گے؟
اولی الامر کون ہے؟ ایک دیکھیے اولی الامر تو وہ ہے کہ جو انتظامیہ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کو حکم دے رہے ہیں، کوئی ڈی سی ہے، اے سی ہے، صدر ہے، اوپر ہے، آگے. اور ایک وہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مشورہ کرتے تھے، اور وہ قبائل کے سردار تھے، یہ اوس کا ہے، یہ خزرج کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ان سے، جنہیں ہماری دینی اصطلاح میں اس وقت کہا جاتا تھا اصحاب حل و عقد. یہ آپ نے اصطلاح سنی ہوگی بڑی اہل علم کے منہ سے، اصحاب حل و عقد. حل و عقد کا کیا مطلب ہے؟ حل جو کسی چیز کو کھول دیں، اور عقد کسی چیز کو باندھ دیں. معاہدے کریں، IMF کے ساتھ کریں، چاہے نیچے کریں اوپر کریں، کہ وہ اصحاب حل و عقد. تو اب دینی حلقوں میں بات ہو تو کہتے ہیں کہ یہ جی حکومت کون کرے گا، کس سے مشورہ ہوگا؟ اصحاب حل و عقد. تو یہ اصحاب حل و عقد کہاں سے آئیں گے؟ آج کی دنیا میں اس نے کیا نظام بنایا ہے؟ آج دنیا ارتقا کر کے کہاں پہنچ چکی ہے؟ دیکھیے اس وقت تو اوس کا کوئی سردار تھا یا خزرج کا کوئی سردار تھا، اس سے حضور نے مشورہ کر لیا تو گویا سب سے نیچے مشورہ ہو گیا. سردار کی بات کو سب نے ماننا تھا، تو وہ مشورہ سب سے ہو گیا. اچھا، اس میں دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ اچھا اداروں کا وجود بھی بعد میں ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چیف جسٹس بھی خود ہی ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف بھی خود ہی ہے، اور صدر بھی خود ہی ہے. وہ مشورہ تو کر لیتے تھے لیکن فیصلہ اپنا جاری کرتے تھے نا. مشورہ کیا لیکن حکم مشورے کے بعد جاری کر دیتے. آج کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کہے کہ میں اس مقام پر ہوں اور کر سکتا ہوں یہ فیصلہ؟ آج تو کوئی نہیں. تو پھر کیسے یہ نظام چلے گا؟ کیسے ہوگا؟ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ موجودہ دور میں قبائل آج تو رہے نہیں. 12 میں نے آپ سے عرض کیا، نہ کوئی عباسی ایسا ہے کہ جس کی عباسی سارے سنیں، اور نہ کوئی راجپوت، اور نہ کوئی آرائی، اور نہ کوئی چودھری، نہ کوئی گجر، نہ کوئی بٹ، نہ جٹ، کوئی ایسا نہیں جس کی سارے سنیں. آج ان کی جگہ سیاسی پارٹیاں آ گئی، قبائل کی جگہ پہ سیاسی جماعتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی لیڈر جو فیصلہ کر دے وہی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو دنیا جس جگہ پر کھڑی ہے، ذرا اس کو یہ میں سمجھانے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں، اس بات کو، اس کو سمجھیں. جدید دور میں اہم بات ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے اداروں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنیادی باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ادارے ہمارے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کو ختم کیے بغیر دین نافذ نہیں ہو سکتا. یہ ٹکراؤ بن جاتا ہے. ہم نے جدید ایوولوشن کے اندر جو ساری چیز بن گئی ہے اس کے اندر اسلام کی اسپرٹ داخل کرنی ہے اور روح داخل کرنی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو چلے کوئی پارٹی، کوئی جتھا آ بھی جائے، کوئی زبردستی آ بھی جائے. ویسے تو اس بات کو اس وجہ سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ سارے احکامات نافذ کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت آج کل کس کے پاس ہے؟ جدید دنیا کی بات کر رہا ہوں، عوام کے پاس. اور اگر آپ انہیں نہیں سمجھاتے تو یہی وجہ ہے کہ دینی جماعتیں بھی کو 7-7 8-8 سیٹیں یا 4-4 لے کے بیٹھ جاتی ہیں. تو ضرور ہے کہ اسلامی نظام کی برکات سمجھانے سے پہلے یا برکات کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی اور چیزیں بھی سمجھانی ہوگی. اگر ہم معاشرے کی اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو نہیں سمجھا پائیں گے جو معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں تو یہ معاملہ ہو کر نہیں رہے گا. اب ذرا میں بات کر رہا تھا کہ آج کے درجے میں وہ سیاسی پارٹیاں ہو جائیں گی اور وہ آئیں گی، لیکن اور اپوزیشن کا کردار بھی معاشرے میں کیا ہے جو ڈیفائن کیا گیا ہے.
مہذب قومیں اسے کیسے کرتی ہیں؟ کہ کوئی قانون بنا رہا ہے، ایک ہی پارٹی کے لوگ ہوں گے، ایک ہی ذہن کے ساتھ کوئی قانون کر دیں گے، تو اس کی آگے پیچھے کی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اپوزیشن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ مہذب معاشروں میں وہ اس کے دوسری سائڈیں بھی بیان کرتی ہے، اس کے یہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وسیع تر قومی مفاد میں وہ بات کرتے ہیں۔ یہ ٹانگیں کھینچنے والے اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا، بلکہ اصل میں ان کے ہاں کیا ہے؟ رول آف لا وہ چلتا ہے۔ اور وہاں محاسبہ، امپیچمنٹ، صدر بھی اس سے مستثنا نہیں ہوتا ان مہذب معاشروں۔ اور یہ تصور کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہٹوں تو کیا کرو گے؟ کیا مشہور جملہ ہے ان کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ کہا کیسے سیدھا کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ تلوار ہے، اس سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ ان سے بڑھ کر کوئی ہے افضل البشر بعد الانبیاء؟ تو وہ محاسبے کا نظام، وہ ادارے جو وجود میں آئے ہیں دنیا میں، ان اداروں کو ختم کرنا اور ٹکراؤ کا معاملہ کرنا یہ درست نہیں۔ دیکھیے جیسے دنیا نے چیزیں ایجاد کی، موبائل آپ سب کے ہاتھ میں ہے، ایجاد ہے نا دنیا کی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس موبائل سے گندی فلمیں دیکھیں یا تلاوت سنیں، کسی کو دعوت و تبلیغ کے لیے چیٹ کریں یا کچھ اور کریں، ہے تو شے ہے نا ایک آپ کے ہاتھ۔ اسی طرح دنیا نے یہ ادارے وجود میں بنائے اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ ان اداروں کو غلط استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا، یہ ہے اصل اس وقت کا مسئلہ۔ آج ہمارے ہاں ادارے بھی غلط مقاصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے، وہ معاملات غلط ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حکومت میں اور آپ میں تصادم ہو جائے، یہ جو بات آئی تھی ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت کو دنیا نے آزاد رکھا، وہ اس حکومتی مشینری کے تحت نہیں آتی، باقی سے ساری چیزیں اس کے تحت آئیں گی، کورٹ نہیں آتی، کورٹ آزاد ہوتی ہے۔ اسی لیے واتقوا اللہ، وہ جو 7 آیت کے اندر لگا ہے نا معاملہ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ بات اتنی طویل ہے اور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ سمجھانا ذرا اپنی جگہ پھر اس سارے مضمون کو، چونکہ آج کی دنیا میں یہ بڑا گھنجلک سا معاملہ ہو گیا چیزوں کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپوزیشن کا ایک کردار ہے کہ مثبت انداز میں وہ دیکھے چیزوں کو اور پھر وہ ادارے کے اندر ہوں۔ اب آج کے دور میں اب آ جائیں اس بنیادی بات کی طرف جس کے لیے ساری یہ میں نے بحث شروع کی تھی کہ بھئی ایک معاملہ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو کیسے فیصلہ کیا جائے؟ اجتہاد تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن کس کا اجتہاد نافذ العمل ہوگا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نا دنیا میں اس وقت بھی رہا کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد نافذ کیا جائے دنیا میں، یا امام مالک کا کیا جائے، یا امام شافعی کا، یا امام احمد بن حنبل کا، کس کا اجتہاد نافذ؟ وہ تو چلے اس وقت کی بات تھی، آج بھی اجتہاد کس کا ہو؟ جیسے ایران میں بھی آیت اللہ خمینی کے ساتھ پوری ٹکر کے آدمی تھے آیت اللہ منتظری، اور مسئلہ بن گیا تھا کہ کس کی بات چلے گی۔ تو بڑا بہرحال امام خمینی نے اسے بڑی مشکل سے ٹیکل کیا کہ کسی طرح ان کا یہ آیت اللہ کا سٹیٹس ہی لے لیا جائے، اور انہیں نظر بند رکھا۔ بہرحال یہ بلنڈر مارے، ماؤ زیدونگ نے بھی ایسے ہی مارے، اپنے قیمتی ترین لوگ جو ہے نا اس نے اس کی نظر کی ہے، ورنہ چین بہت پہلے دنیا میں چھا جاتا۔ یہ تو
70-80 کے بعد جو ہے آیا ہے جو اس کے بلندر تھے. وہ بہرحال اس پر میں پھر کسی وقت جو ہے وہ گفتگو کروں گا. بہرحال اب آئے تو اجتہاد آج کے دور میں پارلیمنٹ کا نافذ ہوگا. آج کے دور میں اجتہاد جدید دنیا میں کس سے ہوگا؟ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا. صرف شرط کیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. مطابق کی بات نہیں کر رہا, خلاف نہ ہو. ہر چیز مطابقت کی نہیں کر سکتے آپ, خلاف نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی شخص سمجھتا ہے کہ نہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ ہے یا نہیں ہے, اور کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے. وہاں ماہرین جائیں گے, اپنی ایکسپرٹس وہاں دلائل دیں گے. کیونکہ اگر آپ کسی مخصوص طبقے کی حکومت لے آتے ہیں تو یہ حکومت قابل قبول نہیں ہوگی. شاید آپ کے لیے ہو جائے, لیکن کیا یہ ماڈل دنیا کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا؟ یہ دیکھنا پڑے گا. تو بہرحال آیت تو یہ چھوٹی سی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, لیکن اس کے پریکٹیکل کس انداز میں نافذ کریں گے, یہ آج کی دنیا میں سمجھنا اور سمجھانا. میں آپ کو اس وجہ سے اتنی ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں کہ جب تک ذہن نہیں مانیں گے ان چیزوں کو, یہ سمجھیں گے نہیں. اچھا, دل کہتا ہے کہ اسلامی نظام آئے, دل سب کا چاہتا ہے. عقل کہتی ہے کہ کیسے آئے. وہ جو میں نے عقل کی بات کی تھی نا, عقل کہتی ہے کہ ہو کیسے آج کے دور میں, کس طرح سے کریں. اب اس انداز میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ہر ایک اپنی پھر عقل کے ذریعے سے پھر بات کرے گا اور سوچے گا. تو آج کی دنیا میں پھر یہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس انداز میں ہو اور وہاں سے ہو اور اس طریقے پر چلا جائے گا, تو پھر جا کر یہ کسی کامیابی کی طرف جائے گا. اور وہ محاسبہ وہ سب کا ہو. اور اسی انداز میں کہ ہمارے ہاں تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا گڑبڑ ہوئی تو 111 بریگیڈ بھی چڑھ جاتا ہے جا کے. اب وہ بھی کچل کے چیزوں کو رکھ دے گا, اداروں کو رکھ دے گا. تو آخر کوئی نہ کوئی ہماری قوم کے اندر بھی گڑبڑ تو ہے نا. کچھ سوچنے سمجھنے کی یہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں پا رہے سوچنے سمجھنے کے حوالے سے. تو ان چیزوں کو میں آپ سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ تمیدی گفتگویں اگر آپ کو بورنگ لگ رہی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید سمجھنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں سمجھائی جائیں اور معاشرے میں پینیٹریٹ کریں تاکہ یہ الجھنے ختم ہو. کیونکہ جب راستہ نہیں ملتا تو تب بات جاتی ہے انتہا پسندی کی طرف, اور بہت گہرائی میں جب ہم چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمارے ہاں دہشت گردی کے اور ان چیزوں کے اور انتہا پسندی کے اسباب میں سے یہ چیز نظر آئے گی کہ ہم ان بنیادی چیزوں کو اس انداز میں ایڈریس کر کے نہیں سمجھانے پا رہے کہ کیسے پھر کریں, کس انداز میں کریں. تو دنیا میں جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے, جو ترقی ہوئی ہے, دیکھیں نا, اگر امریکی صدر کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے تو پھر اور کون بالا تر ہو سکتا ہے. انہوں نے آخر ادارے بنائے ہیں, نظام بنایا ہے کہ بجائے لڑنے کے, ہر دفعہ کربلا برپا کرنے کے, بھئی آپ کا اور میرا جھگڑا ہے, نہیں بن رہی, آپ مجھے مارے یا میں آپ کو ماروں, اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک تیسرے بندے کے پاس چلے جائیں, بھئی فیصلہ کرو ہم میں. تو یہی ادارتی سطح پر ہوا ہے نا دنیا میں کہ بجائے ہم جھگڑا کریں, آپس میں ٹکرائیں, ایک ادارہ ہو جو فیصلہ کر دیا کرے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور وہ کس بنیاد پر فیصلہ کرے, وہ چیزیں آگے آئیں گی ابھی, لیکن اصل میں اس کی روح اور آگے آئے گی. لیکن کیا ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اور اگر یہ نہ ہو, روح تقویٰ نہ ہو, تو یہ اچھا دنیا نے تو یہ ادارے بنائے اور چیک اینڈ بیلنسز کا نظام بنایا تاکہ کوئی آدمی گڑبڑ نہ کرے.
درست راستے پر چلا جائے. ہمارے ہاں وہ جو ادارے چیک اینڈ بیلنسز کے لیے تھے وہ ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال ہو گئے. بنیادی طور پر یہ فرق بھی آیا. تو واتقوا اللہ وہ روح بھی ڈالنی پڑے گی. اچھا اس کی ایک ڈائمنشن اور بھی ہے کہ اسلامی جماعتیں تنظیمیں چاہے اسلامی ریولوشن آ بھی جائے, اسلامی نظام حکومت قائم بھی ہو جائے, ان کا کام ختم نہیں ہوگا. یہ اس روح تقویٰ کو بیدار کرنے کے لیے یہ اس معاشرے میں کام اسی طرح جاری رکھے. اگر بالکل کنسپٹس کلیئر ہے, مقاصد کلیئر ہے, تو یہ معاملات اس انداز میں چلے. بہرحال اس پہلی آیت پہ آج والی گفتگو تھوڑی سی آپ تھوڑی سی ہضم کر لیں, جو جوڑنے میں ہی ہے, اور پھر اس پہ غور و فکر اور بحث مباحثے ہونے چاہیے. اس پہ سرکلز بنے اور بحث مباحثے ہوں, اور ان چیزوں کو آپ کا تجربہ زیادہ ہے, بعض چیزوں میں علم زیادہ ہے, اور ان چیزوں کو اس طرح کریں. دیکھیں ایک ذمہ داری ہے نا, یہ جو آپ کی بات آ گئی نا پہلے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, ایک آپ نے امانت کی ذمہ داری میرے سپرد کی کہ میں یہاں بیٹھوں, اور تو میرا کام ہے نا میں تیاری کر کے آؤں اور آپ کا وقت ضائع نہ کروں, ورنہ میں امانت داری کا حق ادا نہیں کر رہا. اور پھر آپ کی امانت داری کا حق کیا بنتا ہے کہ آپ یہاں اس شخص کو بٹھائیں جو اس کا اہل ہے, جو پھر وہ چیز سمجھا سکے. تو یہ دونوں طرفوں بات آ جائے. آپ کی امانت داری کا معاملہ کیا ہے, آپ یہاں اس کرسی پر کسی اہل آدمی کو بٹھائیں, اور میری امانت داری کا حق یہ ہے کہ میں تیاری کر کے جو بھی سمجھ آتا ہے جتنی بھی اللہ کے نزدیک وہ بات آپ تک کنوے کروں اور پہنچاؤں. تو یہ تؤدوا الامانات الی اہلھا کی بات ہو جائے گی. تو بہرحال آیت تو یہ پہلی ہے, لیکن عام آپ انداز سے بھی گزر سکتے ہیں, لیکن اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آج کے دور میں کیا کیا ہماری ریکوائرمنٹس رہیں گی, کیا کیا چیزیں رہیں گی. اب تھوڑی سی ذرا اس حوالے سے یہ چیزیں تھوڑی کلیئر ہوں, تو پھر میں کچھ احادیث اور آیات جو ہے وہ آپ کو احادیث کے ذریعے بھی مطمئن کروں اور سمجھانے کی کوشش کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات اس انداز میں سمجھائی اور پڑھائی. لیکن وہاں تو اصلاح ہو جاتی تھی, وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا. اب یہاں دیکھ لیں, چاہے فیصلہ انتظامی ہو چاہے قانون سازی والا ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتظامی فیصلہ فرما رہے ہیں کہ مہر زیادہ رکھنے شروع ہو گئے, یہ مہر کم کر دو, حد لگا دی. ایک عورت نے, بڑھیا نے غلام پکڑ لی مہار, تم عمر ہو, ہاں سنا ہے تم نے یہ حکم لگایا. حالانکہ نہ ان خاتون بزرگ نے نہ شادی کرنی تھی نہ کوئی مہر لینا تھا, لیکن ایک یہ کنسنس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا. آخر یہ جرت کی بات تھی نا کہ اگر آپ سیدھے نہ چلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سیدھا رہوں تو میری پیروی کرنا, اور میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا. تو آخر جرت کی بات ہے, کیسے سیدھا کرو گا, اس تلوار سے کر دے کسی. تو اس خاتون نے کہا کہ تم نے یہ لگائی ہے پابندی, جبکہ قرآن نے پابندی نہیں لگائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ایک بڑھیا نے آج مجھے دین سکھا دیا. اور وہ واپس گئے, انہوں نے وہ اپنا حکم واپس لے لیا. آج صرف یہ ہو گیا کہ ان جگہوں پر صرف ادارے وجود میں آ گئے, نوع انسانی نے ترقی کر کے ان اداروں کے وجود کو جو ہے وہ بنا لیا ہے. تو ہمیں ان اداروں کو تباہ و برباد نہیں کرنا, ہم ان اداروں کے اندر روح توحید پھونکنی ہے. اب آخری مثال اس کی یوں میں دے دیتا ہوں, جمہوریت کفر ہے, جو بھی ہے وہ, اب یہ کنٹروورسیز چلتی ہے, اس کو ذرا اس انداز میں سمجھیں. ابو جہل کیا تھا, کافر, نجس, ناپاک. اگر وہ کلمہ داخل ہو جاتا تو
کیا ہو گیا؟ پاک. صرف وہ کلمہ ایک پڑھ لینے سے اس کے اس روح کے اندر، اس جسد کے اندر وہ کلمہ توحید داخل ہو گیا، وہ پاک ہو گیا. اور اگر وہ کلمہ توحید نہیں داخل ہو سکا تو کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے نجس ہے، ناپاک ہے. یہ نظام سارا، اس کے اندر اگر آپ کلمہ توحید داخل کر دیں گے، اس جسم کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جسم کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر کلمہ توحید داخل کر دیں، یہی پاک ہو جائے گا. آسان الفاظ میں تو یہی سمجھایا جا سکتا کہ جیسے ایک آدمی پاک ہو جاتا ہے اس کلمہ توحید پڑھنے سے، مسلمان ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ نظام جو دنیا نے ترقی کر کے اس جگہ پر لے کر آئے ہیں، وہ اداروں کی شکل میں، زمانے کی شکل میں، اس میں اس کلمہ توحید کو داخل کر کے اس نظام کو پاک کرتا ہے. بس اس پر اب جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. دوسرے ستون پر کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ میں آؤں. وہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، وہ تو بلکہ وہ بات آ جائے گی کہ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں کہ بخدا دیوانہ باشد. خدا کے معاملے میں تو یہ ہے کہ جتنی بھی تعریف کرو، جو کچھ بھی کرو، پوری نہیں کر سکتے، کم ہی ہوگی، جتنی کرتے جاؤ. محمد ہوشیار باش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوشیار ہو جاؤ. وہاں ذرا سی گڑبڑ کر دی، ادھر کر دی یا ادھر کر دی، معاملہ نازک ہے. تو وہ چونکہ نازک علیحدہ سے معاملہ ہے تو اس پر پھر علیحدہ سے میرا خیال ہے جو ہماری وہ بھی کسی ایک نشست میں شاید ممکن نہیں ہوگا اس دوسری نشست.